ہماری زندگی اللہ کی ناشکری میں گزرتی. آئیے بیٹا پیدا ہوا، بڑے زمانے کے بعد پیدا ہوا، نام کیا رکھیں گے؟ برتھ ڈے منانا یہ ہے. کبھی ہم نے قرآن پڑھا کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کی سب سے پہلے فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹا عطا فرمایا، دوسرے بیٹے کی بات کی بشارت بھی عطا فرما دی. تو قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر بیٹے کی ولادت ہوتی اور کہتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے کی. سبحان اللہ. یہ فکر سب سے پہلے. قرآن اٹھا کر کے دیکھیے. آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جانتے ہیں قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر وہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے. لیکن اس نعمت سے خوش ہو کر ایک بار کی بجائے 2 بار کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا کرتا ہے. اور اس نعمت پر خوش ہو کر میرا بندہ اگر 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ اس کے صغیر گناہوں کو معاف فرما دے. کسی نعمت کے ملنے پر بندہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں، ہمیں تھینک یو تو یاد ہے، الحمدللہ یاد نہیں. منو پانی پی جاتے ہیں، ٹنوں پانی پی جاتے ہیں، منو کھانا کھا جاتے ہیں، الحمدللہ یاد ہی نہیں ہے. یہ قحط پڑ جانا، یہ غلے کا کم ہو جانا، یہ گلوبل وارمنگ، یہ ساری چیزیں ہے کیا؟ یہ سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ریزن ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو کچھ ہمیں پاکیزہ حلال تمہیں عطا کیا ہے نا، اس میں سے کھاؤ، اس رزق میں سے کھاؤ اور میرا شکر. اللہ اکبر. لیکن یہ شکر کون ادا کرے گا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میری عبادت کرتے ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن زندگی گزارنے والا کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن زیادہ تر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے وہ نظر آئیں گے جو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ وہ کسی حد تک کرتے نظر آئیں گے. اللہ کا شکر ادا کرو. اور قربان جائیے، میں یہاں پر یوتھ کو اسپیشلی میں کہوں گا، شکر اللہ کا بھی ادا کرو. اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو. بھلائی کی ہے کسی نے، اس کا بھی شکر ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہ شکر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے اس کا تم شکریہ ادا کرو. اور ابتدا قرآن کہاں سے کی؟ کس کا شکر؟ انسانوں میں سب سے پہلے جوڑا اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. حضرت یزید بستامی علیہ رحمہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے
اور جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچے تھے اور کچھ دن گزرے اور استاد قرآن پڑھاتے پڑھاتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولوالدیک، تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد سے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں سے مل کر آؤں؟ فرمایا بیٹے بے ٹائم کوئی چھٹی کا وقت تو نہیں ہوا؟ کہا حضور اجازت ہے تو میں مل کر آ جاؤں، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اجازت دی گئی، بایزید بسطامی گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو بایزید بسطامی کو دیکھا، فرمایا بیٹے اتنی جلدی آ گئے، بھی تو مدرسے کی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا؟ کہا ماں تیرا بہت بڑا شکر ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، بس ماں مجھے اجازت دے میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹے اتنی سی بات کہنے کے لیے تو آیا؟ کہا ہاں میں نے آج میرے استاد سے پڑھا انشکر لی ولوالدیک، میں نے سوچا تیرا شکر ادا کر لوں، پھر اس کے بعد رب قدیر اللہ جلالہ کا بھی میں شکر اس طریقے سے ادا کروں کہ تیرا شکر کہ میری ماں نے مجھے اللہ عز و جل کی محبت پلائی، اور اس اللہ کا شکر کہ اللہ نے تیرے جیسی ماں مجھے عطا فرمائی۔ یہ سوچتے شکر ادا کرو، ناشکری کے دروازے بند کر دو۔ نعمتیں اس وقت تک ہمارے پاس رہتی ہیں جب تک کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، میں آپ کو مزید اس کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، بہت طویل یہ مضمون ہے، لیکن میں بہت زیادہ اس پر گفتگو کرنے کی بجائے موٹی موٹی کچھ باتیں سمجھا دوں جو آپ کی کھوپڑی شریف کے اندر بات بیٹھ سکے۔ میں کسی بزرگ کا قول بتا دوں، اور بزرگ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی کہتے ہیں نا وہ تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں، انہوں نے اس چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں۔ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ دل و دماغ میں آج کے بعد محفوظ کر لیں۔ کسی عارف نے کیا خوب کہا، الشکر قید للموجود وصید للمفقود وموجب التقرب الى الرب المعبود وثواب فی دار الخلود۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر ایک عارف کامل کا قول موجود ہے۔ اب سمجھے مطلب، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نعمت اس کے پاس ہے اسی پر وہ شکر ادا کرے گا، تو موجود نعمت پر اللہ کا جب شکر ادا کرتا ہے تو جو نعمت اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرماننٹ کر دیتا ہے، پرماننٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وصید للمفقود، جو انعامات رب کی جانب سے اب تک نہیں ملے تھے، بہت ساری نعمتیں جو اب تک نہیں ملی، تو شکر ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ ان نعمتوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا کرتا ہے۔ بارگاہ رب العزت کے اندر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، آخری بات تو دلوں کو جھنجھوڑنے والی، یہ فرماتے ہیں اور جنت میں ثواب کا باعث بننے والی یہ چیز ہو جاتی، یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ صرف جنت ہی نہیں عطا فرمائے گا، جنت کی بھی بے شمار نعمتیں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ ایک شکر کے عوض میں کتنا کچھ ملتا ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں اس کروں، کسی کو اگر 1 ملین کا پروفٹ ہو جائے تو ہنستا ہوا تو نظر آئے لیکن کہے گا نہیں، اور کسی دن اگر اس کی دکان کے اندر 10 روپے کا پروفٹ، کیا بتائیں دھندا ہی نہیں، اور یہ نہیں ہے دھندا، اس کی اطلاع پورے شہر کو ہو جاتے، بیچارے کا کاروبار مندہ چل گیا۔ اور خاص طور پر ہمارے مولانا یونس صاحب قبلہ بتا رہے ہیں کہ جب چندے کا وقت ہوتا ہے تب یہ جملہ سب کے منہ سے زیادہ سننے کو ملتا۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ سوچو تو صحیح یار، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں شکر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔
چلیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اب وہ لوگ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں نا، ذرا وہ سن لیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ کتنی چیزیں بولیے؟ اب پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلب شاکر، ایسا دل اس ملا جو ہر وقت میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتا ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں، ایسا اس کے پاس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری نعمت ولسان ذاکر، ایسی زبان اس کو ملی جو زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے۔ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، اور ایسا بدن کہ آزمائش پر وہ بدن صبر کرنے والا ہو، یعنی کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے، بہت بخار ہے، بہت درد ہے، اور یہاں میں بتاؤں کل تفسیر پڑھ رہا تھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی تفسیر میں نے پڑھا کہ درد کی وجہ سے آدمی جو کر رہا ہے نا، اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں، اسے بھی لکھتے ہیں، اسے بھی فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا اللہ عز و جل نے بدن عطا فرمایا کہ آزمائش پر، یعنی اس بدن میں کوئی تکلیف ہے تو وہ شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ اور پھر چوتھی کے سلسلے میں تھوڑا سا اچھی طریقے سے جو شادی نہیں کیے ہیں نا، وہ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا۔ وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، یعنی ایسی بیوی مل جائے جو خود بھی محفوظ رہے اور اپنے شوہر کے مال کو اور اس کے مال کے اندر بھی کوئی خیانت نہ کرے، اسے بھی محفوظ رکھے، یعنی تکلیف کے اندر ایسا بدن جو صبر کرنے والا ہو، بیوی ایسی جو خیانت نہ کرنے والی ہو، اور اسی کے ساتھ زبان ایسی جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور دل ایسا جو شکر کرنے والا ہو۔ حضور فرماتے ہیں جس سے یہ 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی مل گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے کس طریقے سے شکر کا فائدہ، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا فائدہ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ شکر کرنے والے کو اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للطاعم الشاکر من الاجر مثل الصائم الصابر، سرکار فرماتے ہیں کھا کر شکر ادا کرنے والے کا ثواب صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے، کہ جو روزے دار صبر کرتا ہے اس پر جو اسے اجر ملتا ہے، کھا کر کے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے دار کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان نصفان، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، ایمان 2 حصوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک حصہ اللہ نے صبر میں رکھا ہے اور ایک حصہ اللہ شکر میں رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔
اسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اللہ نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ شکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والی طبیعت ہماری بن جائے گی۔ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے جو خوشحالی اور مصیبت دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوں گے۔ خوشی ہو تو بھی اللہ کا شکر، اور تکلیف ہو تو بھی اللہ کا شکر۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ایسے بندوں کو جنت میں پہلے داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے